ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. محترم حاضرین اور دینی ملی بھائی، اللہ رب العالمین کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مجلس کے اندر جمع ہونے کی توفیق بخشی، جس مجلس کے اندر قرآن حدیث اور اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے اللہ کے بندوں کو نصیحتیں کی جاتی ہے اور ان کو قرآن کریم کی تلاوتیں اور احادیث بتائی جاتی ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، اور اصلاح ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ہماری دنیاوی زندگی جو ہے اس کو بھی سدھار سکے، اس کو اچھی طریقے سے گزار سکے، اور جو ہماری اصل جو زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے بھی ہم کچھ سامان مہیا کر لیں اور تیار کر لیں، اور اپنے وقت کو، جس وقت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے، اس کو بلا ضائع اور برباد کرتے ہوئے اس قیمتی وقت کے اندر قیمتی نصیحتوں کے ذریعے سے، قیمتی باتوں کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی باتوں کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے اپنے تلاوت کلام اللہ کے لیے حافظ طلبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب
عليها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں آئیے آج کے خاص مقابل فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل محمد سامرودی حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے وقت کی قدر کریں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وقت کی قدر کریں. اس عنوان پر کتاب سنت کی روشنی میں روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تعریف مسلح رب العالمین کے لیے لائق استوار ہے جو ساری کائنات پر حقیقی حکمرانی کر رہا ہے. مختصر تعریف خدا ہونے کے بعد ہزاروں درود و سلام نازل ہو سچے نبی پر جس کی پاکیزہ تعلیمات میں انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، زندہ دل بزرگوں، شہر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز دل میری اسلامی ماں بہنوں، رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دینی مجلس کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ایسے دینی معاملات کے اندر اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر کے اس رب العالمین کے گھر کے اندر تشریف فرمائیں تو آپ کو 4 انعامات ملتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. چار انعامات رب العالمین کی جانب سے جو مائیں بہنیں، جو بزرگان دین، جو نوجوان اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں ان کو انعام مل رہا ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی قوم رب العالمین کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو کتاب و سنت کی بات سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے پہلا انعام یہ رکھا ہے الا نزلت علیہم السکینہ، ان کو امن و شانتی ہوتی ہے. اور یہ امن و شانتی اس رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کا ہے جو کتاب و سنت کی بات کو سننے کے لیے اپنی قیمتی اوقات کو انہوں نے صرف کیا. نمبر 2 وخشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی گھر کے اندر مسجدوں میں سے یا کسی رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کتنے بھی کسی کتاب کی تلاوت کر لیجیے، انعام ملنے والا نہیں. یہ انعام انہی لوگوں کو ملے گا جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات سنتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتا ہے جو فرشتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی بڑے آدمیوں کا تذکرہ کر لے، جن جن کا نام جانتا ہے اس کا تذکرہ ہو جائے گا، لیکن رب العالمین ان تمام لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ان کے پاس جو فرشتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس مجلس کے اندر جو شامل ہوئے ہیں ان کو 4 انعامات رب العالمین کی جانب سے دے دیے جاتے ہیں. حاضرین مجلس، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس کی مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی قدر کیجیے. رب العالمین نے ہم انسانوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، بے شمار احسان رب العالمین نے ہم کو دیے ہیں، اور بے شمار نعمتیں بھی رب العالمین نے ہم پر نازل کی ہیں. ان نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنا چاہے پوری عمر پا کر کے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اور نہ اس کو گن سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا ہے، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم اور قیمتی نعمت وقت ہے. رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر وقت کی اہمیت کو جتلاتے ہوئے اور قسم کھا کر کے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے.
کہیں پر رب العالمین رات اور دن کی قسم کھا کر کے رہنمائی کر رہا ہے. فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. دوسری جگہ فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، قسم ہے چاش کے وقت کی. اس طرح سے بے شمار جگہوں پر قسم کھا کر کے رب العالمین حضرت انسان کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر رب العالمین نے جو اوقات دیے ہیں اس کی قدر کریں، ان اوقات کو صحیح استعمال کریں. اور یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے سب کو یکساں طور پر دی ہے. امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، عالم ہو یا جاہل، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت، کوئی بھی انسان ہو، سب کو وقت جیسی نعمت یکساں طور پر دی ہے. یعنی سب کے لیے 24 گھنٹہ، ایسا نہیں کہ بے نمازی کے لیے 20 گھنٹے اور نمازی کے لیے 24 گھنٹے. رب العالمین ناانصافی نہیں کرتا، یکساں طور پر رب العالمین نے وقت جیسی نعمت کو مکمل طور پر برابر دیا ہے. یہ قیمتی نعمت دے کر کے رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو، تمہاری زندگی کے اندر تمہارے پاس موقع دیا ہے، زندگی عطا کی ہے، اوقات دیے ہیں، اور ان اوقات کو غنیمت جان کر کے آخرت کی فکر کر لو، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کے اندر جب آپ آخری لمحے میں پہنچ جائے اور آپ یہ آرزو کرنے لگے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اوقات کو قیمتی سمجھ کر کے نیکیوں کے کام کر کے آگے بھیجے ہوتے. یہ نوبت نہیں آتی کہ عذاب مجھ کو نہیں دیکھنا پڑتا. معلوم ہوا کہ وقت بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی نعمت ہے. اسی لیے محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں الوقت اکبر من الذهب، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی یہ اوقات ہے. سونا خرچ کرتے گم ہو جائے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، وقت اگر چلا گیا زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آئے. اسی لیے وقت کی قدر کیجیے. خالق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندو اچھی طرح سے کان کھول کر کے سن لو، اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، کیا لوگوں کے لیے حساب کا وقت نہیں آیا؟ لوگوں کی حالت یہ کہ غفلت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس آیت کریمہ پر غور کیجیے. رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے جو تمہاری زندگی کے اندر اوقات گزر رہے ہیں، تم موت کے، قبر کے، آخرت کے قریب تر ہو رہے ہو. تم ہی قریب نہیں ہوتے، تم ہی ختم ہونے والے نہیں، بلکہ یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الدنیا کلها قلیل. اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے دنیا کو بنایا مگر بہت ہی تھوڑی زندگی عطا فرمائی. وقلیل منها الا قلیل،
تھوڑی میں سے اور تھوڑی زندگی، وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقَلِيلِ، اور اس تھوڑی میں سے جو تھوڑی سی زندگی باقی ہے اس کی مثال یہ عطا فرمائی کہ جس طرح سے ایک صاف شفاف تالاب کے اندر پانی ہے، اللہ کے نیک بندے اپنے اوقات کو قیمتی جان کر کے نیکیاں کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور باقی گدرا پانی رہ جاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنی زندگی کے اوقات کو جو گزارتے ہوئے چلا جا رہا ہے، وہ موت کے قریب، قبر کے قریب، عذاب کے قریب، آخرت کے قریب، یہاں تک کہ دنیا بھی ختم ہونے والے ہو بھی قریب۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تک کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینے کی طرح گزر جاتا ہے، مہینہ جمعے کے دن کی طرح گزر جاتا ہے، یعنی ہفتے کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ ہفتہ ایک دن کے مقابلے میں ہو جاتا ہے۔ کل تو جمعہ گئی، پھر واپس جمعہ گئی، دن ایک گھنٹے کی طرح نکل جاتا ہے، یعنی زمانہ قریب ہوتے جا رہا، قیامت قریب قریب آتے آتے ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی تو رمضان گیا تو پھر رمضان آنے والی، ابھی تو جمعہ گیا پھر 2 دن کے بعد جمعہ رہی ہے۔ رحمت للعالمین کا یہ فرمان بڑا ہی قیمتی فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں اپنے اوقات کو قیمتی جانو، جو تمہارے اوقات گزرتے جا رہے ہیں، اگر ان اوقات کو تم نے صحیح استعمال نہیں کیا قیامت کے دن پچھتاوے کے لیے واپس نہیں ہوگا۔ انسان جب وہ مرنے کو قریب آ جاتا ہے، آرزو اور تمنا وہ کرتا ہے کاش کہ اللہ موقع دے دیتا، جو میرے نیکی کے کام کرنے سے چھوٹ گئے ہیں اب میں کر لوں گا۔ خالق کائنات مالک ارض سماوات ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا، مرنے کو قریب ہو جاتا ہے، قال رب ارجعون، اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دے، دنیا کے اندر تو نے جو اوقات دیے تھے وقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ دیکھیے اوقات کی قیمت دیکھیے، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شیخ نے ایک مرتبہ پروگرام میں کہا تھا ان کے لیے دین کے لیے کوئی اوقات نہیں، کھیلنے جانا ہو تو 12 بلین فوراً جمع ہے، وہاں پہنچنا ہے، یعنی دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن اوقات کو کہاں برباد کیا، اور یہ آرزو کریں گے لعلی ارجو، اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیکیوں کے کام کر کے آ جاؤں۔ خالق کائنات مالک ارض و سما انسان کو ڈانٹتا نہیں، پیارے انداز میں جواب دیتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اللہ کے بندے کہنے والا ہمیشہ کہتے رہتا ہے کہ مرنے کو قریب آ جاتا ہے، نیکی کے کام نہیں کیا، اپنے اوقات کو اس نے برباد کر دیا، کہتا ہے دنیا کے اندر بھیج دے، کہنے والا کہتا ہی رہتا ہے کلا، اور اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا، بعد والی زندگی ابھی موجود ہے۔ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس زندگی کے اندر اس وقت تک وہ سویا پڑا رہے گا جب تک کہ رب العالمین اٹھائے گا نہیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا آج بھی قبر کے اندر سوئے ہوئے برزخی زندگی کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اخیر میں اٹھائے جائیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے کلا، دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا نہیں جائے گا۔
جب بھیجا گیا تھا تو اس وقت تمہیں قیمت معلوم نہیں تھی کہ میرے اوقات کی کیا قیمت ہے؟ یہ اعلان رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے بندو تمہاری زندگی کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سما نے موقع عطا فرمایا، تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں اوقات دین اوقات کو کہاں استعمال کرنا ہے، رب العالمین نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی، کیا کام کریں گے کس میں صرف کریں گے تو یہ کام آئے گا، کس میں ضائع برباد کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کریمہ پڑھ کر کے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ اللہ کے بندو غفلت کے اندر اپنی زندگی مت گزارا کرو، یہ غفلت والی زندگی بعد میں چل کر کے نقصان دہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی جاندار نصیحت کی جس کی امام بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت علی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا ارتحلت الدنیا مدبرۃ ورتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اے لوگوں اچھی طرح سے میری بات سن لو، یہ دنیا ختم ہونے والی، آخرت سامنے آنے والی ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ بھی سن لو کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ زندہ رہتے ہیں، ایک دنیا کے چاہنے والے، ایک آخرت کے چاہنے والے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو آخرت کے بندے بن کر کے زندگی گزارو، اپنے اوقات کو قیمتی جان لو، جو نیکی کے کام کرنے یہاں پر کر کے چلے جاؤ، ورنہ قیامت کے دن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بندے بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لو، وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر تمہارے بہت سارے لوگ ساتھ دینے والے ہوں گے، جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہو گئی، قوم قبیلے والے، رشتے دار، بھائی بہن، ماں باپ جتنے بھی ہوں گے، اٹھا کر کے لے جا کر کے اس گھنٹے کے اندر ڈال دیں گے، وہاں پر جو کام آنے والی چیزیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بندے بن کر کے زندگی گزاری ہوگی، یہاں پر بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد وہاں پر بھی کام آنے والے اعمال ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بندے بن کر کے زندگی نہ گزارو، آئی دنیا آئی دنیا، دنیا کے انسان کماتا ہے، غیر بھی کماتا ہے، مسلمان بھی کماتا ہے، کتے بھی کماتے، سارے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا تو رب العالمین سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے کو جو دنیا دیتا ہے اس کو قیمتی سمجھ کر کے دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، حضرت علی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو آج عمل کرنے کی باری ہے، نیکی کے کام کر لو، آج حساب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد جب جاؤ گے تو وہاں پر اعمال ہے کہ وہاں پر تمہارا رب العالمین حساب لے گا۔ کتنی پیاری نصیحت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتنی پیاری نصیحت، جو امام بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر نقل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی، یہ جو اوقات ہے اتنی قیمتی ہے تم آپ سمجھتے نہیں۔ اسی وجہ سے خالق کائنات بانی کے ارض و سما بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، پیارے انداز کے اندر رب العالمین سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف جھک جاؤ، نیکی کے کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنی زندگی کے اوقات کو رب کی راہ کے اندر لگا دو۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے جو وقت نماز تمہارے لیے ٹائم سے مقرر کیا، اس ٹائم کی پابندی کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جو رب العالمین نے کرنے کو کہا اس کی اتباع اور پیروی کر جاؤ، تبھی جا کر کے تمہاری کامیابی ہونے والی ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب رب العالمین بھیج دے، اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون،
کرتا ہے. اللہ ڈانٹتا نہیں، اپنے پیارے بندے کو پیارے انداز میں سمجھاتا ہے، زبردستی بھی نہیں کرتا، اختیار دیا ہوا ہے. قیمتی اوقات تم کو کہاں صرف کرنے ہیں، کہاں لگانے ہیں، اب تمہارے اوپر ہے. اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ ملنے والا ہے. فرمایا اچھی باتیں کہاں ملے گی، کون بتلائے گا؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اس بات کی اتباع پر بھی کرو جو خالق کائنات تمہارے کے عرض و سامان قرآن شکل کے اندر تمہارے یہاں ایک قانون نازل کیا ہے، اس کے اندر اچھی باتیں ملے گی. وہاں ملے گا اپنے اوقات کو کہاں صرف کرنا ہے، کہاں لگانا ہے. کتاب و سنت بتلائے گی آپ کو، احادیث بتلائے گی اپنی زندگی کے اوقات ہمیں کہاں لگانے ہیں. اور کسی اللہ کے نیک بندے کو، نوجوان کو کہو بھائی نماز پڑھو، وقت نہیں ہے، وقت نہیں. آپ کے پاس وقت نہیں نماز کے لیے، آپ کے پاس وقت نہیں بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، آپ کے پاس وقت نہیں بچوں کی عبادت کے لیے، بچے کی آخرت کو سوچنے کے لیے وقت نہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں، وقت ہے تو کھیلنے کے لیے. آج تو زمانہ ایسا آ گیا کہ جتنا بھی نوجوان کو وقت مل جاتا ہے ٹک ٹاک کے اندر، موبائل کے اندر اپنے سارے اوقات کو ضائع برباد کر رہے ہیں. آپ کو وقت نہیں ہے. کس کے لیے وقت ہے بھائی؟ موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، بیوی کا خیال کرنے کے لیے وقت نہیں، ماں باپ سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں. یہ اوقات دیے کیوں ہے رب العالمین نے؟ ان اوقات کو غنیمت جانو. تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو، اس کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بہترین اچھی باتیں بتلائیں گے. تمہارے وقت جو ضائع برباد ہوتے ہیں اسے روکیں گے. اور کہتے ہیں ہمارے پاس ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کو وقت نہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کا وقت نہیں. تو آپ کے پاس وقت کیا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کا وقت نہیں. رب العالمین بہترین رہنمائی کرتا، ڈانٹتا نہیں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو قانون نازل کیا ہے، اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لو. بتائے گا قانون تمہارے اوقات کو تمہیں کہاں صرف کرنا ہے، تمہارے اوقات کو کہاں بچانا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، وہاں پر بغتہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا پہلے والے آیت میں. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا، آج کل کرتے رہے آپ اور یہ بہانہ نکالتے رہے کہ میں تو فلاں جگہ کام پہ جاتا ہوں، بیوی سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کا بھی وقت نہیں، ماں باپ کو سلام کرنے کا بھی وقت نہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کا وقت نہیں. کیونکہ اگر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں گے تو جو اوقات میں ضائع کر رہا ہوں اسے منع کریں گے، روکیں گے. اس وجہ سے وقت اللہ کے بندوں قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رب العالمین کی جانب سے اچانک کوئی عذاب آ جائے. وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ عذاب کدھر سے آ گیا. ارے کل تو اچھا تھا، یہ سیلاب کدھر سے آ گیا، اتنے لوگ کیسے مر گئے، کیا نقصان ہو گیا، کیوں ہوا. رب العالمین بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے. اور جب ایسا آ جائے گا تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان تقول نفس یا حسرت ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں نے کتاب و سنت کی بات مان کر کے اچھی باتوں کو مان لیا ہوتا، یہ خزانے میں نہیں پڑتا. لمن الصابرین او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا یہ نہ کہنے لگو یا اللہ کم سے کم مجھے ہدایت والا راستہ بتلا دیتا. ہاں بتاتا ضرور، لیکن تمہارے پاس وقت نہیں تھا ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا،
तुम्हारे पास वक्त नहीं था मस्जिद में बैठने का, तुम्हारे पास वक्त नहीं था दर्स सुनने का, वो बताता कि कहाँ वक्त ज़ाया करना है, बताता जरूर, लेकिन बैठने का वक्त नहीं। मस्जिद आपको काटती है, दर्स सुनने आपको काटता है, इतने ही औकात आप मोबाइल में लगा देते हैं, हिसाब होगा हिसाब। और तक़ूल लमन अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इलाना मिन मेरी सदी से नुमाइंदगी होती तो मैं मुत्तक़ीन में से बन जाता। मुत्तक़ीन का तरीका क्या है? किताब और सुन्नत की बात सुनना, अपने औकात को वहां लगाना, बड़ों की बात सुनना, अच्छी बातों को समझना, वक्त ज़ाया नहीं होने देते मुत्तक़ीन लोग। ये कहने में पड़ेगा आपको। और तक़ूल लमन अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, और तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्नी कर्रा, जब अज़ाब आ जाएगा तो कहने को मजबूर, काश अल्लाह मेरे को एक मौका दे दे, मैं सुधर जाऊंगा। अब कहां से मौका आएगा भाई? कहां से आएगा? औकात तुम्हारी जिंदगी के अंदर रब्बुल आलमीन ने दिए, जब से आपको पैदा किया वहीं से वक्त चालू। प्यारे अंदाज के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाता है। इसी वजह से रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबका क़ब्ल हामिका, 5 बातों को 5 चीजों से आने से पहले गनीमत जान लो। नंबर 1, शबाबका क़ब्ल हामिका, ए नौजवानों, नौजवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे होने से। बुढ़ापे के आलम के अंदर इंसान बराबर खा नहीं सकता, बराबर इबादत नहीं कर सकता। जवानी के आलम के अंदर इबादत भी बड़ी मजे की होती है। औकात को ज़ाया मत करो नौजवानों, क़यामत के दिन पूछोगे। आपको टाइम नहीं मिलता है तो फर्ज नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, टाइम मिलता है तो मोबाइल देखने का, यूट्यूब चलाने का, फेसबुक चलाने का, सारे औकात बर्बाद। क़यामत के दिन जब जमा किया जाएगा, पूछा जाएगा, अल्लाह ने लिख करके रखा है, यौम यबअसुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिहुहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाह व नसूह। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह ने सब कुछ लिख करके रख दिया है, तुम्हारे औकात तुमने कहां ज़ाया किए, हालांकि तुम भूल गए हो, अल्लाह नहीं भूलता। शबाबका क़ब्ल हामिका, अपनी नौजवानी को बुढ़ापे आने से पहले गनीमत जान लो। नौजवानी के आलम के अंदर नेकियों के काम कर लो। वसेहतका क़ब्ल सक़मिका, सेहत और तंदुरुस्ती मिली है तो बीमारी के आने से पहले सेहत को गनीमत जान लो। बीमारी के आलम के अंदर इंसान अच्छी इबादत नहीं कर सकता, अच्छे काम भी नहीं कर सकता, अच्छी बातें भी नहीं कर सकता। बीमार आदमी को बात करने में भी इसमें तकलीफ होती है, मन ही नहीं करता क्या बात करेगा। सेहत 1000 नेमत है, वसेहतका क़ब्ल सक़मिका व गिनाका क़ब्ल फ़क़रिका, मातारी को गरीबी के आने से पहले गनीमत जान लो। रब्बुल आलमीन ने जो कुछ तुम्हें दिया है, अब माता हम उसको समझते हैं जिसके पास करोड़पति गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, ये माता नहीं। शरीयत के नजदीक मानदार वो है जिसको 2 टाइम का खाना मिल जाए, कुछ पैसा बच जाए, ये मानदार है। और उसमें से आप अल्लाह के राह में खर्च करो। आपको 10 रुपए मिल रहा है, 2 रुपए अल्लाह के राह में खर्च करो। वो गिनाका क़ब्ल फ़क़रिका, फ़क़्र फ़ाक़ा की जिंदगी से पहले, गरीबी की जिंदगी से पहले, जिसको 1 टाइम का खाना न मिले वो गरीब। अल्लाह ने दिया है, गनीमत जान लो फ़क़्र फ़ाक़ा की जिंदगी से पहले। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न मुक़न्नहु बिमा था, जिसको बराबर सराबर रोजी मिली
چاہے دنیا کا کروڑپتی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک وہ فقیر ہے، فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تمام کے تمام لوگ فقیر۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کب دے گا؟ اللہ کی راہ میں دو گے تو 1 پیسہ خرچ کرو گے تو دے گا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح نیت کے ساتھ 1 پیسہ خرچ کیا 10 ملے گا، وہ بنا کا قبلہ ہوگا۔ وہ حیاتی کا قبل موتی کا، زندگی جو آپ کو ملی ہے، موت جاننے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جب موت کے قریب ہو جاتا ہے انسان نے سمجھتا ابھی تو میں جوان ہوں، 40 سال کا، 50 سال، 60 سال کے بعد دیکھتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں، کیا کرے گا وہ؟ مسجد پکڑ لے گا، دعا کرے گا۔ اس لیے پہلے ہی اللہ کے نبی نے کہا بڑھاپے سے پہلے جو جوانی کی عبادت ہے وہ قابل قبول زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے ہمارے یہاں بزرگ موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے جو ان کی جوانی کی زندگی بھی دیکھی، بڑھاپے کی بھی زندگی دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوقات کو ضائع برباد نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھو، یہ ماں باپ آپ کو وقت ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات کہیں گے دیکھو عشاء کے بعد سونا ہے، یہ ٹک ٹاک مت کرو، وقت کو برباد مت کرو، سو جاؤ۔ سو گے تو صبح اٹھو گے نا۔ یہ ماں باپ کے پاس تمہارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، بات کرنے کا وقت نہیں، ان کے ساتھ کھانے کا وقت نہیں۔ بھلے ماں باپ کی بات صحیح کڑوی لگتی ہے، یاد رکھو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ فراغت اور شغلے کا فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر آپ کو ٹائم ملا، جیسے کہ بیچ میں 2-3 دن شراب ہوئے، سب کو ٹائم، سب فرصت، تو اللہ کے بندوں ذرا یہ بتاؤ نوجوانوں، اس 2 ٹائم کے اندر آپ نے نماز کی پابندی اوقات میں آپ نے پڑھی ہے؟ ٹائم نہیں، سلام دیکھنے کا ٹائم ہے، موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے، فرصت ہے، آپ کو کہیں جا نہیں سکتے، کام کر سکتے نہیں، تو اللہ کے بندے ٹائم سے نماز کو پڑھ لو، اللہ سے دعا تو کرو کہ الہ العالمین یہ جو سیلاب میں جائیں گے عذاب کے طور پہ نہ بھیجنا، کہ ایسا نہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح سیلاب والا پانی آ جائے سب کو ڈبا کر کے لے جائے۔ وہ فراغت قبل شغل کا، مشغول ہونے سے پہلے فراغت والی زندگی کو غنیمت جانو۔ میرے اسلامی بھائیوں، بات تو بہت ہو گئی ہے، اور کتاب و سنت کے اندر بڑی بہترین رہنمائی کی ہے نوجوانوں کو، خاص کر کے وقت کو برباد نہ کرنے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ وضاحتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی، اسی لیے تو رب العالمین نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ غنیمت جانو، تنبیہ کیا ہے۔ اب آئیے 2 بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگان نے بیچارے جلدی اٹھتے ہیں، بزرگ ہیں۔ انسان کو وقت کی قدر و قیمت کب پتہ چلتی ہے، کب اس کا احساس ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے وقت کی قدر جب ان کے پاس 2 لمحات آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ میری وقت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آئیے اسی کو کتاب و سنت کی روشنی میں ایک دلیل لے کر، زیادہ نہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ پہلا لمحہ جب انسان کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ جب موت لینے آتا ہے، تب انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ اس آرزو کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان یہ آرزو کرتا ہے، رو کر چلا کر کے کہتا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ دیکھو یا ماندار، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، ایسا نہیں کروڑ پتی ہے جب بھی وہ خرچ کرے گا۔ وَأَنْفِقُوا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، جب آجت کا کہیں گے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار میں نیکی کے کام کرنے سے رہ گیا، اپنے اوقات کو میں نے قیمتی نہیں جانا، میں نے تو یہ سمجھا کہ میں ابھی جوان ہوں، ملک الموت آ گیا، فرشتہ آ گیا، اب میں مرنے کو قریب ہوں، ایک موقع دے دے، موت کو مؤخر کر دے تاکہ میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یہ عرض کرے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ میرے اوقات کی کیا قیمت ہے۔ اور کیا ہے کریمہ ہے دوسری حالت انسان کے پاس آتی ہے تو اس کو وقت کی قیمت پتہ چل جاتی ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما انسانوں کا حساب کتاب لے کر کے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کو ڈال دے، اس وقت روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ اب مجھے پتا چلا میری زندگی کے اندر تم نے جو اوقات دیے تھے میں نے بیکار کر دیے، غلط کام کیے، گناہ کے کام کیے، نماز چھوڑا، ماں باپ کی فرما برداری چھوڑی، رشتہ داروں کے حق چھوڑے، بیوی کا حق چھوڑا، بچے کا حق چھوڑا، ٹائم نہیں تھا، ٹائم برباد کر دو۔ چیخے میں چلائے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ میرے اوقات کی کیا قیمت ہے۔ رب نے شاید وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ چیخے گا، چلائے گا، اللہ اوقات کا پتہ چل گیا، نکال لو جہنم سے۔ وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اللہ بہت عذاب ہو رہا، نکال لے، نکال لے۔ اور یہ بھی پتا تھا کہ مجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے، میں نے غلط کام کیے تھے، گناہ کے کام کیے تھے، نماز کی پابندی نہیں کی تھی، حقوق العباد کے معاملے میں ماں باپ کو ستایا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اب یہ چلا رہا اخرجنا نعمل صالحا، نکال لے جہنم سے، ہم تو اعمال صالحہ کے علاوہ دوسرا عمل کریں گے ہی نہیں۔ دیکھو دعویٰ دی، نکالتے بس شرط ہے، اخرجنا کیا کرے گا، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو دنیا کے اندر غلط کام کر کے آئے نا اس کو چھوڑنے کے سوائے نیکی کا کچھ کام کریں گے ہی نہیں۔ اللہ ڈانٹے گا نہیں، اور اسی میں رہنا پڑے گا نہیں، پیارے انداز میں سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے، اللہ کے بندے رونے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اچھا یہ بتا میں نے تجھے 60 سالہ زندگی دی کیا نہیں دی تھی، اس کے اندر اوقات آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اس اوقات کو کیسے استعمال کرنے کا بتانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، سب تم سے سوال کرے گا۔ دیکھو اگر ڈاکٹر والا کہہ دیتا تیرے بہت خراب عمل ہے اندر ہی لے جا، نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تجھے میں نے اتنی عمر دی تھی اور ڈرانے والے کو بھی بھیجا تھا، کیا ڈرایا نہیں تھا، جیسے کرنے والے نہیں آئے تھے، مولوی صاحب نہیں تھے، تیرے کو درس تدریس نہیں دیتے تھے، ہاں مولوی صاحب تو آئے تھے، میرے کو بیٹھنے کا ٹائم نہیں تھا، ٹائم استغفر اللہ۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جہنم کی آگ سے ڈرانے والے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، کتاب میں نے نازل کی تھی، رسول بھیجا تھا، رسول کے وارثین انبیاء آئے تھے اور انبیاء کے وارثین علماء آئے تھے،
انہوں نے بتایا نہیں کبھی؟ بتایا. لیکن وقت نہیں، ابھی جوانی ہے، شادی کرنا ہے، ہاں وقت ضائع کر دو. اللہ کے بندو قیامت کے دن پوچھو گی، بڑا معاملہ گمبھیر ہو جائے گا. یہ دو مواقع ہیں، ایسے اور بھی بہت ساری دلائل ہے. وقت کافی ہو گیا ہے. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی سمجھ کر کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی وجہ سے آپ کے سامنے جو آیت کی بات ایک حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. جو عظیم نعمت رب العالمین نے حضرت انسان کو دی ہے، لیکن انسان اس نعمت کو غلط استعمال کر کے خسارے میں چلا جاتا ہے. غلط استعمال کر کے. نمبر 1 صحت درستی. صحت کے عالم کے اندر آپ کیا کام کرنا منع نہیں ہے، گھومنا منع نہیں ہے، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، ماں باپ کے حق کو ادا کرتے ہوئے، بیوی کے حق کو ادا کرتے ہوئے، الصحہ والفراغ والفرصت. رب العالمین سے دعا ہے کہ زیادہ آنے پاکوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کیسے بھی تیرے گنہگار بندے ہیں، الہ العالمین آج ہم نے سن لیا ہے کہ اوقات کی کیا قدر و قیمت ہے اور کیسی حالتیں بننے والی ہے. اللہ تمام حالات سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. اپنے اوقات کو قیمتی جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کے اندر اللہ تیری عبادت کے جتنے بھی معاملے تو نے فرض کیے ہیں، اللہ کا حق کو اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جتنی بھی بیماریاں آنے والی اللہ سب بیماری سے محفوظ فرما. صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. دنیا کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی سے بچا کر کے غنی اور مالدار بنا کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنا کر کے دنیا کے اندر زندہ رکھ. اللہ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.